بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں معدے کی خرابیوں کے لیے درست کرنے کے لیے میں جو چیزیں بتاتا جا رہا ہوں وہ عام سے استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں کسی کو سوٹ کرتی ہیں، کچھ چیزیں کسی کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس لیے میں جتنے میرے حساب میں آتے ہیں چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ جس کو جو ٹھیک لگے وہ کر لے، لیکن کرے ضرور۔ معدے کی صفائی ہونا، معدے کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسی دوائی لے لیں یا ایسی چیزیں لے لیں جس سے آپ کو ڈائریا ہو جائے، یہ کام غیر قدرتی چیز ہے، ان نیچرل چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا معدہ، آپ کی بڑی آنت، اس کی جو صفائی ہے یہ قدرتی طور پہ ہو جانی چاہیے۔ آپ کی باڈی اپنے آپ کو کلین کرتی رہے، تو یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے۔ آج کی ویڈیو بھی میں نے اسی لیے لائی ہے کہ اگر کسی کو یہ سوٹ کرے تو وہ یہ لے لیں۔ اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ انجیر لے لیں۔ بازار سے عام طور پہ انجیر مل جاتی ہے۔ آپ انجیر کی وہ جو 3 ٹکیاں بنتی ہیں، جو ٹکیاں ہوتی ہیں، آپ وہ 3 ٹکیاں لیں، درمیانے سائز کی ہوں یا بڑے کی بھی ہوں۔ چھوٹی نہیں، چھوٹی ہوں تو وہ 5-6 ہو جائیں گی، لیکن اگر درمیانے سائز کی ہیں تو آپ 3 ٹکیاں لے لیں۔ ان کو پہلے اچھی طرح سے آپ دھو لیں، اس کے اوپر جو گرد و غبار مٹی وغیرہ لگی ہوئی تاکہ وہ صاف ہو جائے، اس کو 2-3 مرتبہ آپ دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ اسے پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ پانی اتنا ہو کہ اس میں وہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں۔ ان کو بھگو کے آپ رکھ دیں، رات بھر ان کو پڑی رہنے دیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھیں گے آپ اس کو کہ وہ بالکل ایسے نرم پڑی ہوئی ہوں گی۔ آپ ان کو خوب اچھی طرح بریک بریک کر کے چبا کے کھائیں گے۔ اب جو پانی اس کا بچا جس میں وہ بھگوئی ہوئی تھی، اس پانی میں آپ نے نیم گرم پانی اور ڈال دینا ہے تاکہ وہ پانی نیم گرم سا ہو۔ ساتھ ساتھ آپ وہ چبا کے کھاتے جائیں اور ساتھ ساتھ میں اس کا بھی ایک سپ کر کے نیم گرم پانی کی بھی آپ لیتے جائیں۔ تو یہ لیں ناظرین، پہلے دن سے آپ کو فرق لگے گا۔ 10 سے 15 دن میں انشاءاللہ آپ کو بہت نمایاں فرق لگے گا۔ آپ اس کو کچھ عرصہ تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 عدد انجیر لیں، ان کو اچھی طرح پانی سے دھو لیں۔ بھگو کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اچھی طرح سے آپ یہ دھو لیں، صاف کر لیں تاکہ اس کی گرد مٹی اتر جائے۔ اور آپ ایک برتن میں ڈالیں، تقریباً 1.5 پاؤ کے لگ بھگ آپ اس میں دودھ ڈال دیں۔ اس دودھ میں یہ انجیریں آپ ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں۔ ہلکی آنچ کے اوپر آپ اس کو ابلنے دیں۔ ناظرین، جو پانی میں بھگوئی ہوئی انجیریں ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ نرم ہو جاتی ہیں، لیکن جو دودھ کے اندر ابالی ہوئی ہوتی ہیں وہ اتنی نرم نہیں ہوتی، اس سے ذرا کم رہتی ہیں، لیکن پھر بھی کسی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ نے انجیر کھانی ہے تو اس کو باریک باریک کر کے چبا کے خوب اچھی طرح باریک کر کے اس کو نگلنا، اور اوپر سے وہ جو گھونٹ میں نے بتایا دودھ کا، وہ آپ نے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اس کے لیتے رہنا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ بھی کھاتے جائیں، ساتھ ساتھ وہ بھی پیتے جائیں، سپ سپ کر کے دودھ پیتے جائیں۔ اس کے پینے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جسمانی جو کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ قبض تو ٹھیک ہوگی ہی، وہ قبض ٹھیک اس نے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آپ کی باقی بھی بہت ساری چیزیں جو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب 2 چیزیں میں نے اس لیے بتا دی ہیں آپ کو، 2 طریقہ کار، کہ اگر کسی کو دودھ، اور اکثر معدے کے مریض میں نے دیکھے ہیں جن کو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی تمام چیزیں جیسے دہی ہے، لسی ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ ان کو موافق نہیں آتی، سوٹ نہیں کرتی، تو وہ پانی میں بھگو کے لے لیں۔ دودھ میں اگر وہ ان کو دودھ پرابلم نہیں کرتا تو وہ دودھ میں لے لیں، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ ایک تو آپ یہ چیز لے سکتے ہیں، انجیر والی چیز ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو میں نسخہ اس کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں وہ بھی عام سی چیز ہے۔ آپ نے لینے ہیں 7 سے 8 دانے منقع۔ ایک میں آپ کو فرق بتا دوں، یہ جو ایک کشمش ہوتی ہے، ایک منقع ہوتا ہے۔ کشمش ہوتی ہے، اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے بیج نہیں نکلتا، لیکن جو منقع ہوتا ہے اس کو جب آپ توڑیں گے تو اس کے اندر سے کسی میں سے 2 بیج نکلیں گے موٹے، کسی میں سے 3، کہیں پہ 4 بھی نکلتے ہیں، تو وہ منقع آپ نے لینا ہے۔ منقع کے
7 سے 8 آپ نے جو دانے ہیں موٹے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے دھو لینا ہے، صاف کر لینا، اس کے اوپر جو گرد و غبار مٹی لگی تاکہ وہ دھل جائے۔ ان کو آپ نے رات بھر پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے، اوپر سے ڈھانپ دیں اور رکھ دینا ہے۔ صبح کو اٹھیں گے تو وہ منقع بھی اسی طرح بالکل نرم ہوا پڑا ہوگا، آپ اس کو یوں توڑیں گے، اس کے اندر سے جو بیج ہوتے ہیں وہ نکال دینا۔ یہ میں پھر بتا رہا ہوں، بیج لازمی نکالنے ہیں، اس کے بیجوں سمیت نہیں کھانا ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ آپ اس کے بیج کو نکال دیں اور اسی طرح آپ اس منقع کو اچھی طرح چبا چبا کے بریک بریک کر کے اس کو آپ کھاتے جائیں۔ اور یہ جو منقع کے ساتھ جو پانی تھا وہی انجیر والے پانی کی طرح اس پانی میں بھی آپ نے گرم پانی ڈالنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا بھی گھونٹ لیتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کھاتے جائیں، پی جائیں۔ ناظرین، یہ 2 چیزیں بتائی ہیں۔ انجیر کے تو میں نے 2 طریقے بتا دیے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے یہ آپ کو منقع بتایا ہے۔ جس کو جو جہاں پہ سوٹ کرتا ہے وہ آپ کو پہلے دوسرے تیسرے دن سے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کون سی چیز سوٹ کر رہی، کون سی، اور اس کی جو انسوٹیبلٹی ہے وہ ایسی انسوٹیبلٹی نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جو آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دے گی کہ پہلے آپ نے یہ نہیں لیا اور اس نے تو بہت زیادہ کوئی خرابی، ایسی خرابی نہیں ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ کہ یار یہ تھوڑی سی میرے لیے کوئی طبیعت میں سوٹ نہیں کرتی، آپ اس کو چھوڑ دیں، دوسرے طریقے سے لے لیں یا دوسرا نسخہ لے لیں۔ تو میں نے 2-3 بتا دیے ہیں۔ نیکسٹ میں ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اعلیٰ، بہت پائے کا نسخہ میں نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آؤں گا۔ میرا فوکس جو ہے وہ آپ کے معدے کی طرف ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں۔ اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ نے پانی جو پینا ہے وہ کھانے کے 45 منٹ پہلے پینا ہے، درمیان میں اگر ضروری نہیں ہو تو پینے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً بعد بالکل بھی نہیں پینا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، کم از کم بھی 1.5 گھنٹے کے بعد پینا، اور پھر لازمی پینا ہے، اور پھر وقفے سے پیتے رہنا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے، پراٹھا اور اسی طرح کی چٹپٹی چیزیں، تیز مسالے والی چیزیں، ان سے پرہیز کریں۔ بیوریجز کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کھانا کوشش کریں کہ ایک ٹائم رکھا جائے کھانے کا، کہ اگر آپ دوپہر کا کھانا 1 بجے کھاتے ہیں تو دوسرے دن بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کھانے کے ٹائم پہ کھانا کھایا جائے، کیونکہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ پھر اس سے ٹھیک رہتا ہے اگر وہی ٹائم ٹیبل رکھا جائے تو۔ کھانا کبھی ٹھنڈا کھا لیا، کبھی نہ کھایا، کبھی دیر سے کھایا، کبھی بہت جلدی کھا لیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری خرابیاں ہیں، وہ آخر جا کے ہمارے معدے کے اوپر برے اثرات ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دیگر خرابیوں اور دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک تو ہمارا یہ جو معدہ ہے وہ بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے، اور پھر جو آپ کا پورا جسم ہے وہ دوائیوں کا گڑھ بن جاتا ہے۔ دوائیوں سے بچیں، قدرتی زندگی گزاریں، قدرتی لائف سٹائل رکھیں، اور قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اور ایکسرسائز کریں۔ میں پہلے والی ویڈیو کی طرح پھر عرض کرتا چلوں کہ جو ایکسرسائز ہے یہ تندرست لوگوں کے لیے ہے، وہ تاکہ وہ بیمار ہی نہ ہوں، وہ بیماروں کے لیے بھی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ تندرست لوگوں کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ آپ ایکسرسائز لازمی کیا کریں۔ اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔